سندھ کے صحرائے تھر میں آباد ریباری قبیلے کی خواتین گزشتہ 7 صدیوں سے سوگ منا رہی ہیں۔ یہ سوگ انہوں نے اپنے محسن حکمران دودو سومرو کی ہلاکت پر شروع کیا تھا، جو سن 1300 میں علاء الدین خلجی کے ساتھ جنگ میں مارا گیا تھا۔ دودو سومرو کی موت کے بعد سے ہی ان خواتین نے سیاہ لباس پہن لیا اور یہ روایت آج بھی جاری و ساری ہے۔ ریباری قبائل اس وقت بھارتی ریاست گجرات اور راجستھان کے علاوہ صوبہ سندھ کے اضلاع ننگر پارکر، بدین اور عمرکوٹ میں آباد ہیں۔ تاریخی حوالوں کے مطابق وہ راجپوت ہیں اور راجستھان کے رہائشی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ نے شکار کے دوران ایک ریباری لڑکی دیکھ لی اور اس کے حسن پر فریفتہ ہو گیا۔ بادشاہ نے قبیلے پر دباؤ ڈالا کہ اس کا رشتہ دیا جائے، لیکن ریباری برادری نے انکار کر دیا اور رات کی تاریکی میں نقل مکانی کر گئے۔ راجستھان سے نکل کر ریباری سندھ کے رن کچھ اور ننگر پارکر کے علاقے میں آ گئے، جہاں اس وقت سومرا خاندان کے دودو سومرو کی حکومت تھی۔ دودو سومرو نے اس قبیلے کو تحفظ دیا، جس کے بعد وہ اس کے راج میں بس گئے۔ ادھر علاء الدین نے دودو سومرو سے اس کی بہن باگھل بائی کا رشتہ مانگا۔ جب دودو سومرو نے انکار کر دیا تو علاء الدین نے اس پر چڑھائی کر دی۔ اس جنگ میں ریباری برادری نے دودو سومرو کا بھرپور ساتھ دیا، لیکن دودو سومرو کو شکست ہوئی اور وہ جنگ کے دوران جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان کے سوگ میں ریباری خواتین نے سیاہ لباس اوڑھ لیا۔ ننگر پارکر کے علاوہ میرپور خاص اور بدین میں بھی ریباری برادری کے لوگ موجود ہیں، لیکن وہ سیاہ لباس نہیں پہنتے۔ 1970 میں راجپوت اور سومرا خاندان نے ان کا سوگ ختم کرا دیا تھا، مگر اس کی اطلاع ننگر پارکر نہ پہنچ سکی اور یوں 700 سال سے جاری سوگ ختم نہ ہو سکا۔ ننگر پارکر میں ریباریوں کے 10 گاؤں ہیں۔ ریباری خواتین کے زیورات بھی مخصوص ڈیزائن کے ہوتے ہیں، جس میں موتیوں کے بجائے خالص سونا اور چاندی استعمال ہوتی ہے۔ یہ اس قدر بھاری ہوتے ہیں کہ کئی بزرگ خواتین کے کان لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ریباری خواتین سیاہ گھاگرا اور رنگین چولی پہنتی ہیں، جبکہ اس پر سیاہ چادر لی جاتی ہے۔ ان کے سوگ کا یہ عالم ہے کہ دلہن کو بھی سیاہ لباس پہنایا جاتا ہے۔ مرد لنگوٹا اور اس پر چھوٹی قمیض پہنتے ہیں، جس کے کناروں پر لیس لگی ہوئی ہوتی تھی، اسے جھلوری کہا جاتا تھا۔ نوجوانوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنا لباس تبدیل کر لیا ہے، جبکہ خواتین کا وہی قدیم لباس موجود ہے۔ ریباری خواتین کے جسم پر سانپ، بچھو، چاند اور تاروں سمیت مختلف علامات کے ٹیٹوز بنے ہوتے ہیں۔ یہ ٹیٹوز بلوغت کی عمر میں بنائے جاتے ہیں، جن کا مقصد جادو اور بیماری سے بچنا ہوتا ہے۔ ریباری خواتین گھر گھریستی کے کاموں میں مہارت رکھتی ہیں۔ وہ کڑھائی کرتی ہیں، جو چادروں، تکیوں کے علاوہ کھڑکیوں کے پردوں پر بھی نظر آتی ہے۔ باورچی خانے کی سجاوٹ سے لے کر کھڑکیوں پر کچی مٹی گوندھ کر نقش و نگار بنائے جاتے ہیں۔ ریباری سخت پردے کے قائل ہیں، اس قدر کہ شادی میں بھی صرف مرد ہی دلہا کے ہمراہ جاتے ہیں، جبکہ رخصتی کے وقت دلہن کے ساتھ ماموں یا بھائی آتا ہے، جو لڑکی کو چھوڑ کر واپس جاتا ہے۔ بچپن میں کچے رشتے کر لیے جاتے ہیں، لڑکی کے جوان ہوتے ہی رخصتی کر دی جاتی ہے۔ تھر پارکر کے قریب بھی ضلع بدین میں ریباری مرد و خواتین دونوں کا لباس تبدیل ہو چکا ہے۔ تھر میں بھی آنے والے سالوں میں یہ لباس اور روایت تبدیل ہو جائے گی اور ریباری قبیلہ اپنی انفرادیت کھو بیٹھے گا۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔